وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے آخر دم تک، جب تک موت واقع نہیں ہے۔ جس گل کو دل دیا ہے، جس پھول پر فدا ہو، یا وہ بغل میں آئے یا جاں کفس سے چھوٹے۔ بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے عالم میں حضرت عباس اور علی پر سہارا کر کے آئے، اور آپ نے زبردست تکلیف کی اور سر پر پٹی بندھے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ منبر پر بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن بیماری کے غلبے سے اشارہ کیا کہ نیچے بٹھا لو، اور نیچے بیٹھ گئے، اور آپ نے اتنا طویل خطبہ دیا ہے، کیونکہ منصب جتنا بڑا ہوگا اتنا ہی احساس ہوگا۔ بے منصب لوگ احساس نہیں جانتے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ دعاؤں کی درخواستیں اپنے لیے بھی، مجاہد فقیر کے لیے بھی، وہ روئے زمین کے بڑے عالم، جامع المعقول والمنقول، شیخ الکل فی الکل، تمام علوم اور فنون کے علی الاطلاق امام، شیخ القرآن و تفسیر حضرت مولانا حمداللہ سے شفاءهم اللہ و شفاء عاجلہ۔ ان کی حالت بھی بہت ہی افسوسناک ہے، بیمار ڈاکٹروں نے بیماری سے مایوسی ظاہر کی ہے۔ ان کا بیٹا خود بڑے ڈاکٹروں میں سے، لیکن چو آہنگ رفتن کند جانے پاک، چبر تخت مردن چبر روئے خاک۔ جب گڑی آئی جاتی ہے تو نہ ڈاکٹر کچھ کام کر سکتا ہے نہ حکیم۔ چو محبت شد اعتدال مزاج، نہ عزیمت اثر کند نہ علاج۔ جب ایک دفعہ فیصلہ ہو جائے سماوات سے تو بس پھر تو زمین پر وقت ہی پورا ہوتا ہے۔ غلط وائی جو سوک عمر ورتوائی، اور اغا عمر چتیری کی پپس خاک۔ رحمان بابا کہتے ہیں کہ اس کو عمر کہنے بھی غلطی ہے، کیا عمر تھی جو آرمان، درد، افسوس اور اس طرح کے حالات میں گزر گئی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں بھی، خدا کے دربار سے تو کوئی محروم نہیں ہو سکتا۔ علماء دین کہتے ہیں کہ اگر کسی کو زنکدن کی ہچکی آئی ہے تو اس وقت بھی شفا اور حیات کی دعا جائے، کیونکہ یہ کس کو پتا ہے کہ یہ زنکدن ہے۔ ابو موسیٰ شریف بہت بیمار تھے تو کیفیت زنکدن کی تھی، جانکری جسے آپ کہتے ہیں۔ ان کی بہنوں نے اور گھر والوں نے بڑا واویلا کیا، اللہ نے ان کو صحت دی، تھوڑی دیر کے لیے آرام آیا۔ اس کے بعد ان کو کہا یہ جتنی زندگی ہم نے گزاری آپ کو سمجھایا وہ اس دن کے لیے تھا۔ اتنے افسوس کی بات ہے کہ صحابہ کا گھر ہے، تم جیسے شرفاء ہے، اور تم بالکل صبر کے دامن چھوڑ چکے ہو۔ اللہ، اس کے بعد فوت ہو گئے۔ اللہ، معاذ بن جبل کا ایک بیٹا مرا ہے، اور انہوں نے اس پر جو اپنے لوگوں کو تسلی دی ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور انہوں نے خط لکھایا آپ کو، اور خط میں نے دلشاد بیگ کا بیٹا عمر جب مر گیا تھا تو اس کی وفات پر میں نے الحسن میں شائع کرایا، تو پڑھنے کا خط ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا ہے، اور پوری زندگی کا دستاویز ہے کہ اصل زندگی یہ نہیں، اصل وہ ہے۔ کیا تو آپ کو تیاری کے لیے بھیجا تھا، امتحان گاہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، امتحان گاہ تو ہفتہ 10 دن، یہ 50 سال 60 سال آخرت کے نہ ختم آنے والی عمر کے سامنے بس ایک لمحہ ہے، ایک چمک ہے، ایک دمک ہے، بس دنور سی روا اور دسار سڑی کوا، میں دیکھتا ہی رہ گیا نے رنگ صبح و شام، اور عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ انجام و عاقبت بخیر فرمائے، اللہ تعالیٰ صحت شفا کے فیصلے ہر جگہ کرے، جہاں جہاں درد غم دکھ فریاد موجود ہے، ظاہراً باطناً اللہ کمال صحت شفا
تندرستی سلامتی عطا فرمائے. الحمدللہ.